بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بلا تفریق میں ہوں آپ کا میزبان سیف اللہ عارف۔ ناظرین، ملک کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر جب غریب طبقہ، امیر طبقہ، دینی، دنیاوی، سفید پوش، ہر طرح کا جو طبقہ ہے جو اس وقت موجودہ معاشی صورتحال کے پیش نظر پسا ہوا نظر آتا ہے، اس صورتحال کے پیش نظر ان معاملات میں، ان حالات میں ایک نئی جماعت جو متحدہ مسلم پاور کے نام سے معرض وجود میں آئی ہے، ایسی جماعت کا سامنے آنا یقیناً ہمارے لیے، پاکستان کی قوم کے لیے، وہ پاکستان کے اندر رہتے ہوں یا فارن کنٹریز میں رہتے ہوں، جاب کے لیے گئے ہوں، ملازمت کے لیے گئے ہوں، کسی بزنس کے لیے گئے ہوں، ایسے لوگوں کے لیے یہ بہت ہی خوشائن بات ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں متحدہ مسلم پاور کے مرکزی جنرل سیکرٹری حافظ محمد احمد معاویہ صاحب، اور ہمارے ساتھ آڈیو کال لائن پر موجود ہیں مرکزی صدر صوبہ سندھ سید عاطف اللہ شاہ صاحب۔ بہت شکریہ حافظ احمد معاویہ صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ میرا سب سے پہلے آپ سے سوال یہ ہے، کیا سوچ کر آپ نے اس جماعت کی بنیاد رکھی اور یہ خاص نام کس بنیاد پہ رکھا آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیف اللہ بھائی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ایک مذہبی اور سیاسی اور ایک نوجوانوں کی جماعت کو آگے پہنچانے میں کردار ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آمین۔ آپ نے سوال بہت اچھا کیا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے علماء کی مشاورت سے اور دوست احباب کی مشاورت سے اس کی سربراہی علماء ہی کر رہے ہیں۔ اس کا تعلق سیاست سے بھی ہے، اس کا تعلق مذہب سے بھی ہے۔ متحدہ مسلم پاور اتحاد، مسلمانوں کا اتحاد، اور مسلمانوں کے پاس ایک پاور ہے۔ مسلمان اپنی پاور کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو مسلمانوں کے پاس بہت بڑی پاور ہے، لیکن مسلمان اس پاور کو سمجھ نہیں سکے آج تک۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نے نوجوانوں کو آگے لانے کے لیے، کیونکہ اس قوم کا جو مستقبل ہے وہ حقیقی معنی میں یہ نوجوان ہیں۔ یہ نوجوان اگر چاہیں، اگر صحیح راہ پر چلیں تو یہ نوجوان پاکستان کا، اپنے ملک کا، وطن عزیز کا یہ مستقبل جو ہے وہ روشن کر سکتے ہیں۔ ہم نے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے دوست احباب کی مشاورت سے، ہمارے چیئرمین صاحب ہیں جناب عبداللہ غازی صاحب، وہ اس کے چیئرمین ہیں، سب کی مشاورت سے ہم نے ایک جماعت کو قائم کیا اور اس کی بنیاد رکھی۔ متحدہ مسلم پاور جی یہ مذہبی جماعت ہے یا سیاسی جماعت ہے، یا صرف سیاسی جماعت ہے یا صرف مذہبی جماعت ہے، یا پھر دونوں کا درمیانی راستہ ہم سمجھ لیں کہ مذہبی بھی ہے، سیاسی بھی ہے، اس میں مذہبی لوگ بھی ہوں گے، سیاسی لوگ بھی ہوں گے، یا کوئی خاص جماعت ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی خاص جماعت نہیں ہے، عمومی جماعت ہے۔ سب کے لیے اس جماعت کے جو دروازے ہیں وہ سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں، سب کو آنے کی اجازت ہے، بشرط یہ کہ وہ مسلمان ہو، صحیح العقیدہ ہو۔ یہ مذہبی جماعت بھی ہے اور یہ سیاسی جماعت بھی ہے۔ ہم کیونکہ سیاست جو ہے وہ دین کا حصہ ہے، ہم مذہب کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے۔ ہمارا جو منشور ہے وہ یہ ہے کہ ہم ملک پاکستان کے اندر صحیح معنی میں جو اسلام بتاتا ہے اس کی روشنی میں ہم اسلامی نظام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ اور ہم یہ صرف دعویٰ نہیں کر رہے، ابھی تو ہمارا آغاز ہے، ابھی تو ہم نے اتنا زیادہ کچھ نہیں کیا، ابھی ہم نے قربانیاں دینی ہیں آگے، ابھی ہمارا آغاز ہے۔ تو آپ دعا کریں انشاءاللہ تعالی، ابھی ہمارا آغاز ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ وقت بھی لے آئے کہ اس جماعت کے پلیٹ فارم سے مستقبل ہمارا روشن ہو جائے، اور یہ جو نوجوان ہیں، ابھرتے ہوئے نوجوان، یہ آگے آئیں۔ اور اس کا مقصد یہی ہے کہ اس میں نوجوان، میں قطع کلام اب یہاں پہ میں آپ سے ایک سوال کروں گا۔ جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نوجوانوں کی جماعت ہے، ایسی تو بہت ساری جماعتیں میں نے پہلے بھی دیکھی ہیں جن کا جب آتے ہیں، لانچ ہوتی ہے جماعتیں، تو دعوے سن کے بندے کے کان پک جاتے ہیں، ہم نوجوانوں کو آگے لائیں گے، ہم جو ہے وہ جو پرانے لوگ ہیں ان سے جان چھڑائیں گے، مورسی سیاست کو ختم کریں گے۔ ٹھیک ہے، بہت ساری جماعتیں ہم نے دیکھی، سیاسی ہوں، مذہبی ہوں، جب وہ سیاست میں اپنی لانچنگ، اپنی جو ہے وہ انٹری کرتی ہیں، اپنی جماعت کو جیسے ہی لانچ کرتی ہیں، لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہیں، ان کا پہلا دعویٰ یہ ہوتا ہے ہم نوجوانوں کو سامنے لائیں گے، مورسی سیاستدانوں سے جان چھڑائیں گے، بزنس مینوں سے جان چھڑائیں گے، صاف شفاف سیاست کریں گے۔ لیکن جیسے ہی ان کو تھوڑا سا پاپولیرٹی ملتی ہے، یا تھوڑا سا وہ سامنے آتے ہیں، یا اقتدار کا تھوڑا سا کوئی نشہ سامنے ملتا ہے کہ یار اگر ایسا کریں تو اقتدار مل سکتا ہے، پھر وہی لوگ سامنے، یعنی گاڑی وہی پرانی ہوتی ہے،
ٹھیک ہے، گاڑی وہی پرانی ہوتی ہے، ڈرائیور وہی پرانے ہوتے ہیں، پھر سارے وہ پرانے سواریاں، پرانے سیاستدان، پھر سب کے سب وہی آ جاتے ہیں. کیا آپ بھی ایسے ہی کرنے جا رہے ہیں، یا آپ واقعی جو بات کر رہے ہیں کہ ہم لوگ صرف نوجوان طبقہ جو خالص ایماندار طبقہ کو ان کو سامنے لائیں گے؟ جی آپ کی بات صحیح ہے، آپ نے بات بالکل صحیح کی ہے کہ شروع میں لوگ بہت دعوے کرتے ہیں، کھوکھلے دعوے ہوتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، اپنی سوچ سے بھی، اپنی اوقات سے بھی بڑھ کر دعوے کرتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، لیکن ہم وہ دعوے نہیں کر رہے. ہم جتنا کر سکتے ہیں ہم وہی بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ جتنی ہم میں ہمت ہے ہم وہ کریں گے، جو ہم سے نہیں ہو سکے گا وہ ہم نہیں کریں گے لوگوں کو. لیکن جو ہے نا، بات بالکل آپ کی صحیح ہے کہ جو دعوے کرتے ہیں، جھوٹے دعوے کرتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، جب انسان اقتدار کے نشے میں آ جاتا ہے نا تو وہ چھوٹے طبقے کو بھول جاتا ہے، وہ غرباء کو بھول جاتا ہے، وہ مساکین کو بھول جاتا ہے، اس کو کچھ یاد نہیں رہتا، کیونکہ وہ نشے میں اتنا وہ ہو چکا ہوتا ہے، پیسے کو دیکھ کر، شہرت کو دیکھ کر وہ پھر سب کو بھول جاتا ہے، اس کے دعوے کھوکھلے رہ جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ان لوگوں سے بھی اور ان دعووں سے بھی. ہم ویسے دعوے نہ ہم نے کل کیے تھے نہ ہم آج کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم آئندہ بھی کھوکھلے دعوے نہیں کریں گے. جو ہم ایک منٹ جو ہم کہیں گے وہ ہم کریں گے انشاءاللہ. کل کو آپ کا جو ووٹ بینک ہے وہ اگر اللہ کرے اگر مضبوط ہو جاتا ہے اور آپ کی جماعت ابھر کر ایک مضبوط جماعت کے طور پر سامنے آتی ہے، کہ آپ پرانی جماعتوں کی طرح، میرا پھر وہی سوال، پرانی جماعتوں کی طرح آپ بھی کسی اور جماعت سے اتحاد کریں گے اپنے اقتدار کی خاطر؟ وہ دلائل تو یہی دیتے ہیں نا کہ جی ہم تو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ہماری مجبوری ہے، اگر ہم ان جماعتوں کو ساتھ نہیں ملاتے ہم اقتدار میں نہیں آئیں گے، جب ہم اقتدار میں نہیں آئیں گے تو ہم معاملات کو اچھے کیسے کریں گے؟ تو کیا آپ بھی ایسا کرنے جائیں گے، یا پھر آپ ان چیزوں سے دور رہیں گے بے شک اقتدار ملے یا نہ ملے؟ دیکھیں آپ نے بات کی ووٹ بینک، انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارا ووٹ بینک اچھا ہو. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کسی سے اتحاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی، ہمارا خود کا اتنا ووٹ بینک ہو جائے گا اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا. لیکن اگر ہمیں اتحاد کرنا بھی پڑا تو ہم علماء سے مشاورت کریں گے، مرکزی چیئرمین سے مشاورت کریں گے، سب سے مشاورت کرتے ہوئے اور اس وقت دیکھیں گے کہ ہم کس سے اتحاد ہمارے لیے بیسٹ ہے، کس سے ہم اتحاد کریں تو فائدہ ہوگا، کون سی ایسی جماعت ہے جو ملک پاکستان کے لیے سوچتی ہے، پاکستان کی معیشت کے لیے سوچتی ہے، اچھا سوچتی ہے، اور تو ہم اس کے ساتھ جو ہے اتحاد کریں. دیکھیں وہ دینی جماعت کی صورت میں ہوگی یا دنیاوی، یعنی میرا مقصد ایک جماعت کی جو بنیاد ہے وہ مذہب کی بنیاد ہے نا. کچھ جماعتوں کی جو بنیاد ہے وہ مذہب کی بنیاد نہیں، لیکن وہ کام اچھے بھی کرتی ہیں. تو کیا آپ ایسی جماعت سے اتحاد کریں گے اگر آنے والے وقتوں میں کرتے ہیں جس کی بنیاد مذہب کے اوپر ہے، یا پھر کسی بھی جماعت سے آپ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں کچھ اس طرح کی بھی جماعتیں ہوتی ہیں جن کی بنیاد مذہب پر نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود وہ بہت اچھی ہوتی ہیں، وہ ملک پاکستان کا سوچتی ہیں، وہ فرقہ واریت سے پاک ہوتی ہیں، وہ ایک صاف شفاف جماعت ہوتی ہے. تو وہ ہم اس وقت دیکھیں گے، ہو سکتا ہے مذہبی سے بھی کر لیں، ہو سکتا ہے کہ وہ خالص سیاسی جماعت ہو اس سے بھی کر لیں، وہ وقت بتائے گا، ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. آپ کل کو آپ جب ووٹ بینک کے لیے جائیں گے آپ کہیں جی ہماری مذہبی سیاست ہے، ہم مذہب کے لیے کام کرتے ہیں، یا آپ سیاست کے طور پر بھی جاتے ہیں، بہرحال مذہبی نام تو آپ لوگ لائیں گے، پھر آپ کے اوپر ظاہر دھبا بھی لگے گا یہ مذہبی کارڈ کھیلتے ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ بات آپ کی صحیح ہے، آپ نے یہ بہت اچھا سوال کیا، اور یہ اکثر لوگ کرتے ہیں کہ مذہبی کارڈ آج کل یہ بہت شور برپا بھی ہے کہ مذہبی کارڈ فلاں نے کھیل لیا، فلاں نے کھیل لیا، تو اس پر لوگ تنقید بھی بہت کرتے ہیں. ہماری جو بنیاد ہے وہ ہم نے مذہب سے ہی رکھی ہے. ہماری جماعت ہم نے پہلے کہہ دیا کہ یہ مذہبی بھی ہے اور یہ سیاسی بھی ہے، ہم مذہب کو بھی ساتھ ساتھ چلائیں گے، دین اسلام کا ہم اس کے مطابق ہم چلائیں گے، اور ملک پاکستان کے اندر جو نظام ہوگا وہ ہم اسلام کے مطابق چلائیں گے، اسلام کے منافی نہیں چلائیں گے، اور ہم اس کے مطابق چلیں گے. مذہبی کارڈ ہم نہیں کھیلیں گے. جو جماعتیں شروع سے مذہب کو لے کر چلتی آ رہی ہیں وہ مذہبی کارڈ نہیں کھیلتی، لیکن کچھ اس طرح کی جماعتیں ہیں کہ جو شروع سے اسلام کے مخالف بولتی ہیں، اسلام کے مخالف کام کرتی ہیں، اسلام کے منافی، اسلام کے برعکس بات کرتی ہیں، اور جب آخر میں ان کو کوئی نہیں ملتا، کوئی سہارا نہیں ملتا، تو وہ مذہب کو لے آتی ہیں. وہ مذہبی کارڈ وہ ناموس رسالت کو سامنے لانے کا سوچتے ہیں. جی وہ ناموس رسالت کو لے آتی ہیں، مختلف حربوں میں، مختلف شکلوں میں، مختلف چہروں میں وہ سامنے آتی ہیں، تو وہ نامناسب ہوتی ہے. وہ بس مذہب کو کھیلتی ہیں. انسان وہ جو ہے نا کہ جب آگے آتا ہے مزید، جب اس کو کچھ سہارا نہیں ملتا، وہ شروع میں اسلام کے مخالف بات کرتا لیکن جب وہ آخر میں آتا ہے اس کو کچھ سہارا نہیں ملتا، تو وہ مذہب کو لے آتا ہے.
تاکہ لوگ اس کے ہمدرد بنیں، لوگ اس کو ووٹ دیں، یہ کریں وہ کریں، تو یہ نامناسب بات یعنی ہے۔ آپ کے خیال میں جس جماعت کی بنیاد ہے ہی مذہب کے اوپر، وہ اسلامی نام کے اوپر ہے، وہ مذہب کو استعمال کرے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی سیاسی جماعت استعمال کرے تو غلط ہے۔ دیکھیں، مذہب کو استعمال کرنا اور ہے، لیکن ہم نے کہا کہ ہم مذہبی چیزوں کو لے کر آئیں گے، مذہب کے مطابق چلیں گے۔ مذہب کو استعمال کرنا اور ہوتا ہے، ہم مذہب کو لے کر ساتھ چلیں گے، اسلامی نظام کو لے کر ساتھ چلیں گے۔ ہمارا جو مین منشور ہے وہ ہے اسلامی نظام۔ ہم ملک پاکستان کے اندر اسلامی نظام لانا چاہتے ہیں، نہ کہ ہم اسلام کے منافی یا اسلام کے اوپر جو ہے نا ہم کمائیں، یا اس طرح کے ہمارا کوئی جو ہے وہ نہیں ہے، سوچ نہیں ہے ہماری اس طرح کی۔ ناظرین وقت ہو ایک ہم بریک کا۔ ایک بات سن لیں جی۔ کہ ہماری صاف شفاف جماعت ہے، صاف شفاف ذہن ہے، ہمارے پاس صاف شفاف لوگ ہیں۔ اگر ہماری جماعت میں بھی کوئی غلطی کرے گا تو ہم اس پر بھی تنقید کریں گے۔ ناظرین ٹائم ہو وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور بات کریں گے سید عاطف اللہ شاہ صاحب سے۔